والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم حاضرین، بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، میرے لیے میرا تعارف اس طرح کرایا گیا میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے. میں علم کی خدمت کی لائن میں چلنے والا آدمی ہوں اور ایسے لاکھوں کروڑوں انسان زمین میں بستے ہیں. اس میں کوئی امتیاز کی بات نہیں ہے. البتہ حق محافظ علی صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے رہنے کے وقت موقع ملا، سفروں میں جانے کا موقع ملا. اس کی وجہ سے مجھے ایسے مواقع پر اور ایسے مواقع پر بھی شریک ہونے کا اور دیکھنے کا موقع ملا کہ جہاں ہر ایک نہیں پہنچ پاتا. تو اس کی وجہ سے مجھے واقفیت ان حلقوں کی بھی ہوئی کہ جو حلقے دنیا میں کام کر رہے ہیں، علمی دنیا میں، دینی دنیا میں. اس کی وجہ سے میری معلومات کچھ زیادہ ہو سکتی ہیں بعض لوگوں سے. باقی اور کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ حضرات کا ان کی محبت اور ان کا تعلق ہے کہ میرا تعارف اس طرح کرایا گیا جیسے کسی خاص آدمی کا کرایا جاتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سینٹر جو قائم ہوا ہے جناب پروفیسر خلیق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے تعلق سے، اور اس کو ان کے جلیل القدر صاحبزادے پروفیسر احتشام احمد نظامی صاحب نے بہت دل و جان کے ساتھ اس کو قائم کیا ہے. اور پروفیسر خلیق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ سے علی میاں صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا، بالکل برادرانہ تعلق تھا. دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتے تھے اور بہت مانوس ہوتے تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کی وجہ سے مجھے اس خاندان سے ربط و تعلق ہو گیا اور ہے. اس لیے جب پروفیسر احتشام احمد نظامی صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ سینٹر قائم کر رہے ہیں، میں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. اور اب جب اس کا یہ سیمینار یا اس کا جلسہ ہو رہا ہے تو اس میں شرکت سے مجھے خوشی ہے کہ جیسے میں اپنے ہی ادارے میں آیا ہوں اور اس کو اپنا ہی ادارہ سمجھتا ہوں. خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید یوں تو شہرت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اس طرح شہرت دنیا میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے اور رب العالمین کا مقام اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت کا تصور کرنا آسان نہیں ہے. اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی قدرت ہے کہ اس کو ہم پوری طرح ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے اور اس سے تعلق رکھنا ہر چیز بڑی عظمت والی اور بہت قدرت والی چیز ہے جس میں اس کا کلام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے متعلق فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے اس کی اصل شکل میں تو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، پھٹ جاتے، جل جاتے. لیکن انسانوں پر ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں، غور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ بات کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو پر ایسا غلاف چڑھا دیا کہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. ورنہ جب پہاڑ، مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ اس کو برداشت کرے. کیوں؟ تاکہ
وہ اس سے فائدہ اٹھائے، غور کرے، اور اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو رہنمائی کی گئی ہے، اس کو سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ لعلہم یتفکرون فرمایا، غور کرے کہ یہ اللہ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، اور ہماری ذمہ دار، ہم کو انسان بنایا ہے تو ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پر برتری عطا فرمائی ہے، اور برتری اس کو عطا فرمائی ہے عقل اور علم کی۔ علم و عقل کے ذریعے سے وہ ساری ترقیات انسان کرتا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے۔ اور کیوں دی ہے یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کام لینا چاہتا ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، ہم کو کیسا بنانا چاہتا ہے، کہ ہم انسان ہیں، یعنی اور مخلوقات سے ہم درجے میں اونچے ہیں اور ان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو کیوں وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر ہم دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو فوقیت کیوں دی ہے؟ کام کے لیے دی ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں قرآن مجید کی تعلیمات سے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اور انسان کا کیا مقام ہے، اور اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ ورنہ یہ دنیا میں یوں ہی نہیں آ گیا ہے کوئی چیز سیلاب میں بہتی ہوئی کہیں چلی جائے، اس طرح انسان پیدا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کام یوں ہی بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنا بھی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مرجع اور مصدر قرآن مجید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو سمجھایا ہے کہ انسانوں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارا کیا مقام ہے، تم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور تمہاری کیا مشکلات ہیں، اور تم کس طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، اور اس زندگی سے کیا کامیابیاں تم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ہم کو قرآن مجید بتاتا ہے، اور ایسے لہجے میں اور ایسے اسلوب میں بیان کرتا ہے کہ جو دل میں اتر جانے والا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اس زبان کو جانتے ہیں، ان کو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ دشمن ہوتے تھے، اور قرآن مجید کو سن کر وہ ایک دم سے بدل جاتے تھے اور بالکل معتقد ہو جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال نہیں، بہت مثالیں ہیں۔ اتنا مؤثر کلام ہے، اور اس کے اندر اس پہ مؤثر صرف الفاظ کا مؤثر نہیں، بلکہ معانی کے لحاظ سے مؤثر ہے کہ دل پر اثر پڑتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے۔ اور کیوں متاثر ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں انسانوں کی نفسیات کا پورا لحاظ کیا گیا ہے۔ انسان کی نفسیات جو ہے، اس کے مطابق جب بات کہی جائے تو فوراً دل میں اتر جاتی ہے، دماغ میں اتر جاتی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ سننے والا اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا نفسیات کیا ہے، اس نفسیات کی اگر کا لحاظ رکھا جائے اور اس کی کیفیت کا لحاظ رکھا جائے تو بات فوراً دل میں اور دماغ میں اتر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں نہایت معجزانہ انداز ہے کہ بالکل وہ دلوں کو اسیر کر لیتا ہے، لیکن کب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اس کو ہم یوں ہی پڑھتے ہیں اور غور نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ اثر نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ الفاظ کی جو بلاغت ہے اس کا اثر ہو۔ تو قرآن مجید ہم کو انسان کا بہترین رہبر ہے، انسان کو انسان بنانے والا، انسان کو انسان ہونے کی جو ذمہ داری ہے اور جو مقصد ہے، اس مقصد کو بتانے والا، اور اس مقصد کو اس طرح بتانے والا کہ وہ کھول کے رکھ دیتا ہے کہ سمجھنے میں اور اس کو قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور لیکن وہ طاقت وہی رکھتا ہے۔ اس کی مثال میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ بہت بڑا زیادہ وولٹیج کا کرنٹ ہو، وہ تار کے اندر سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر ربڑ چڑھا ہوا ہے، آپ اس تار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کچھ آپ کو ضرر نہیں پہنچتا، لیکن اگر اس کہیں آپ ٹچ ہو جائے آپ کا اس تار سے ہاتھ، تو پھر زندگی و موت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔
وہ طاقت تو اس میں اتنی ہے، لیکن اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو طاقت، اصل طاقت ہے، وہ ہے جو پہاڑوں کو توڑ دے، پہاڑوں کو جلا دے اور ان کو مسمار کر دے۔ انسان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے اس پر ایک غلاف چڑھایا ہے الفاظ کا اور عبارت کا، جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم کو وہ بات نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں تاریخ میں کہ جن کا جو قرآن مجید سے اتنے مانوس ہو گئے تھے اور قرآن مجید کو سمجھنے کا ان میں اتنا ذوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ متاثر ہوتے تھے، ان پر وہ کرنٹ لگتا تھا۔ اور واقعات ہیں کہ ایک آیت پر پوری رات گزار دی، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض لوگوں تو ہارٹ فیل ہو گیا، اس کی جو اصل طاقت سے ٹچ ہو گئے وہ۔ تو قرآن مجید کے اندر عجیب غریب طاقت ہے، اور وہ طاقت دونوں طرح کی ہے کہ وہ انسانی سطح سے بلند بھی ہے، لیکن انسان کو سمجھانے اور انسان کے ذہن اور دل میں اترنے میں اس کو اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے بڑی رہنمائی ملتی ہے، انسان کو انسان بنانے کی رہنمائی ملتی ہے۔ مسلمان بنا تو اس سے آگے کی چیز ہے، لیکن وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ وہ اس کی تعلیمات سے غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے واقعات ہیں۔ لیپولڈ اسد جو آسٹریلیا کے بڑے فاضل تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ قرآن مجید کے متعلق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ اور اس وقت یورپ میں، امریکہ میں قرآن مجید پڑھ پڑھ کر کثرت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کو جو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ان کا دل اور دماغ دونوں اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بڑی تعداد میں اس کی خبریں آ رہی ہیں، آپ دیکھیے۔ تو قرآن مجید کی طاقت عجیب غریب طاقت ہے۔ طاقت کے علاوہ اس کی رہنمائی عظیم رہنمائی ہے۔ وہ انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، انسان کو انسانی خصوصیات اس کے سامنے واضح کرتا ہے، اور اس کے مقصد کو بتاتا ہے کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور تمہیں کیا کام انجام دینا ہے، اور تمہیں کس مقام تم اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور تمہارا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتا ہے۔ انسانوں کے اقسام ہیں، جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کا جو اقسام انسانوں کی تھیں وہ مختلف تھیں۔ اس میں اہل کتاب بھی تھے، جس میں یہودی عیسائی بھی تھے، اس میں مکے کے وہ بھی لوگ تھے جو اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ظاہر میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا لیکن باطن میں نہیں قبول کیا تھا۔ ان سب کو قرآن مجید مخاطب کرتا ہے، اور اس طریقے سے مخاطب کرتا ہے کہ ہر ایک اپنی بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بات تو ہم سے کہی جا رہی ہے۔ ہر شخص سوچتا ہے یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے، ہم پر بالکل منطبق ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ایسا خزانہ ہے کہ جس میں ہم کو وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جس کی ہم کو ضرورت ہے انسان بننے کی۔ اس وقت انسان نہیں رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا چلا جا رہا ہے جو انسانی نہیں ہیں، جو انسانیت کے مقام سے گری ہوئی چیزیں ہیں، اور جو گری ہوئی عادتیں ہیں وہ انسان کثرت سے اختیار کر رہا ہے۔ انسان اپنے مقام سے نیچے اتر آیا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو قرآن مجید سے جوڑا جائے، تاکہ انسان کم سے کم انسان تو بنے، انسان اپنے مقام پر تو آئے، اپنی لائن پر تو چلے۔ وہ دوسری لائنوں پہ کیسے چلا جا رہا ہے جو انسان کے مقام کے خلاف ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ سینٹر کا قیام، علی گڑھ یونیورسٹی سے اس کا تعلق، یہ بہت قیمتی اور بہت ہی قابل قدر ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو نفع ہوگا اور اس سے جو فائدہ پہنچے گا، اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو بہت عظیم فائدہ ہوگا، اور وہ انسانیت نوازی ہے۔ قرآن مجید سے تعلق ہونا اور اس کی وہ انسانیت نوازی ہے، انسان کو انسان بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز سامنے آئے گی۔
ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں یونیورسٹی کو بھی، جس نے اس کو اپنا ادارہ سمجھا، اور اس خاندان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ثبوت ہیں ڈاکٹر احتشام نظامی، اور یہ خاندان ایسا ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر خالد نظامی صاحب نے جو کام انجام دیے علمی اور فکری، وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس کی قدر بڑے بڑے لوگوں نے کی، اور میں نے خود دیکھا ہے، اور میں نے مجھے ان سے تعلق کی وجہ سے ہے، اور ان کے صاحبزادوں میں ڈاکٹر فراز نظامی نے وہاں سینٹر قائم کیا، اسلامک سینٹر آکسفورڈ یونیورسٹی میں، وہ بھی بڑی محنت سے انہوں نے قائم کیا، وہ بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ اور یہ سینٹر قرآن مجید سینٹر قائم کیا ہمارے پروفیسر احتشام صاحب نے، انہوں نے اپنے والد کی روح کو بھی خوشی عطا کی ہے، ان کے والد صاحب کی روح خوش ہو رہی ہوگی، ایک بیٹے وہاں کام کر رہے ہیں اور دوسرے صاحبزادے یہاں اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم وائس چانسلر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے کہ وہ قرآن مجید کی خدمت میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو ترقی عطا فرمائے اور اس کا فائدہ عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔